ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ لوگوں کی اکانومی برباد ہو کے رہے عمران خان جو ہیں وہ آج اگر جیل کے اندر اڈیالہ جیل میں موجود ہیں اس کے پیچھے بشرا بی بی اے بی بی جڑی نا اے پرلے پاسے اٹھائی ہے خلائی مخلوق ان کی جو سیکٹری ہیں ان کا نام مشال یوسف ہے انہوں نے یہ کہا ہے جو کچھ بھی کرپشن کے معاملہ تھا نا بشرا بی بی کا نیٹ ورک تھا 3 کیرٹ دی نہیں 5 کیرٹ دی سونے لنگ اٹھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں کوربٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے. خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کی جو سیکرٹری ہیں انہوں نے ایک ایسی بات کا انکشاف کیا جو ناقابل یقین ہے. ناقابل یقین کیوں ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے اس کے اوپر میں آپ سے ابھی تفصیلات شیئر کروں گا, مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ شیخ عظمت سعید جو کہ چیف جسٹس رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے جسٹس صاحب رہے ہیں, وہ صاحب بہادر جو ہے نا اب اس دنیا میں نہیں رہے. اور صاحب بہادر جو ہیں یہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے پاکستان کے 2 مقبول ترین لیڈرز محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب کے خلاف عدالتی فورمز میں باقاعدہ اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے. یہ 1997 کی گورنمنٹ تھی میاں نواز شریف کی اور احتساب سیل بنا, اس میں یہ ایس جی ایس کو ٹیکنا کیس چلا کرتا تھا. جسٹس ملک کیو مرحوم جو ہیں وہ اس بینچ کو ہیڈ کرتے تھے اور وہاں پر بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ پیش ہوتی تھی. جناب آصف زرداری صاحب جو اب صدر ہیں اس کو تو جیل میں ہوتے تھے وہ پیش ہوا کرتے تھے, اور جناب یہ شیخ عظمت سعید صاحب جو ہیں یہ احتساب سیل کی جانب سے وہاں پر پراسیکیوٹر کے طور پر پیش ہوتے تھے اور بے نظیر بھٹو کے اوپر مختلف قسم کے الزامات کے حق میں دلائل دیا کرتے تھے. ایک کاروائی انہوں نے یہ ڈالی زندگی میں. دوسری کاروائی یہ ڈالی کہ میاں نواز شریف جنہوں نے احتساب سیل میں ان کو پروسیکیوٹر لگایا تھا, یہ صاحب جو ہے شیخ عظمت سعید صاحب انہوں نے جناب جا کر 2017 میں میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا. یہ اس 5 رکنی بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا. پناما جو کاما کڈنا والا نہیں کام میں تھی اے بھائی صاحب وہ شامل تھے, اور یہ بھائی صاحب جو تھے انہوں نے اس میں جو سسیلین مافیا کے الفاظ تھے نا وہ انہوں نے استعمال کیے تھے, اور گاڈ فادر کے الفاظ جو ہیں وہ دوسرے آصف سعید کھوسہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے استعمال کیے تھے. باہر یہ شیخ عظمت سعید صاحب جو ہیں انہوں نے جب یہ فیصلہ آنے والا تھا تو اس فیصلے یعنی ابھی فیصلہ آنا تھا شیخ عظمت سعید صاحب اور ان سب نے فیصلہ دینا تھا میاں نواز شریف کے خلاف, تو اس وقت جو ہے وہ کچھ رپورٹرز نے ان سے کہا کہ سر فیصلہ کیا آئے گا. تو میری ان رپورٹرز میں سے ایک سے بات ہوئی ہے, رائے شاہ نواز ان کا نام ہے, اردو نیوز کے لیے وہ کام کرتے ہیں اور بڑا اچھا رپورٹر ہے. مطلب ایک جو اگر میں کہوں کہ آج کے دور میں اتنا کیا کہتے ہیں منجھا ہوا اور باقاعدہ تمام تر ایتھیکل جو جرنلزم ہے نا سر, وہ آج اگر آپ نے دیکھنا ہے خال خال رہ گیا ہوں پائی جی دل جو آندا وہ کہہ چھڑدا وہ خبردار رنگ بڑا دے دیتا ہے. تو یہ نوجوان جو ہے رائے شاہ نواز ان میں سے ایک ہے جن کو ابھی تک وہ کلاسیکل جرنلزم جس کی مثالیں دی جاتی ہیں نا سر یہ وہ لوگ ہیں. یہ ہو گیا ارشد چودھری صاحب ہو گئے, بی بی سی کی ایک خاتون ہے وہ ہو گئی, تو یہ لوگ ہیں جو نوجوان اس کو لے کر اب چل رہے ہیں. بہرحال میری آج رائے شاہ نواز سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار تہاڈی کیسی یاد یہ شیخ عظمت سعید کے بارے میں, تو انہوں نے پھر کچھ باتیں بتائی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ فیصلہ آنے والا تھا تو میں اور محمد اشفاق وہ اس وقت دنیا نیوز میں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں جو ہیں ان کے پاس گئے تھے اور میں نے ان سے پوچھا کہ سر کیا فیصلہ آ رہا ہے, کیونکہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ان کی بڑی اچھی تھی. اچھا یہ میں کہتا ہوں شیخ عظمت سعید صاحب جو ہے نا بڑا کھلے ڈلے مزاج کے آدمی تھے, سکٹا بھی لیندے سر آرام سے بیٹھ کے نا سائڈ تھے, اور جس کے ساتھ ان کی سلام دعا ہوتی تھی جس کو وہ اپنے قریب سمجھتے تھے ان پوری گپ کھل کے لاندے سر. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا سر کیا فیصلہ آ رہا تھا کہ 2-3 دن میں فیصلہ آنے والا ہے یار, کیا بتانا آپ کو؟ کہتے نہیں سر بتائیں تو صحیح. تو کہتے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اگر میں میاں نواز شریف کا وکیل ہوتا تو میں ان سے یہ مشورہ دیتا ان کو کہ سر ریزائن کر دیں, فیصلہ آپ کے خلاف آنا ہے, آپ کے ریزائن کرنے سے آپ کا کیریئر بچ جائے گا, آپ نااہلی سے بچ جائیں گے, آپ کی سیاست بچ جائے گی اور پارٹی بچ جائے گی, اور ایک ایسا کریک ڈاؤن جو اس کے بعد آپ کے اوپر شروع ہونے والا ہے وہ ختم ہو جائے گا.
بریکاں بج جائیں گے, سکون ڈاٹ کام ہو جائے گا, تھوڑی دیر کے لیے آپ منظر سے ہٹ جائے, کسی اور کو پرائم منسٹر بنا دیں. میں کہتے کہ یہ مشورہ ان کو دیتا. اب رائے نواز صاحب کہتے ہیں کہ مینوں گل سمجھ آ گئی کہ اے بھائی جڑا چاہ رہا ہے کہ میاں نواز شریف کو یہ پیغام دیا جائے. کتنے نہ کتنے ہو سکتا ہے کہ شیخ عصمت سعید صاحب جو ہیں ان کے دل میں کتنے ماڑی موٹی چھوٹی جی کوئی ہوئے کہ یار چلو اسی جنرل فیض کے کہنے دے تے لگے دے ہویا, یا میرا اپنا خیال ہے کہ اس کا ظاہر ہے جنرل فیض ہر پاسے چھایا سی نا سر. جنرل فیض پورے طریقے سے پاور میں تھا, اور جڑا نا وہ کہنے تے موکل کدی ادھر اڑتے سن کدی ادھر اڑتے سن. وہ دور 2017 کا زیادہ پرانی بات نہیں ہے سر, یہ 8 سال پرانی بات ہے. آپ دیکھیے اکانومی جو ہے وہ 6% پہ گرو کر رہی تھی, اچھا خاصا ملک چل رہا تھا. IMF کو ہم خدا حافظ کہہ چکے تھے. ہمارے ملک کے اندر روٹی جو ہے وہ سر پتہ نہیں 5 روپے دی سی کہ 6 روپے تھی, نان جڑا سی 7-8 روپے دا سی. تو سر اج دیکھ لو کی حالات نے. یہ آخر چلتے چلاتے ملک کو اچھا خاصا سسٹم چل رہا تھا, میاں نواز شریف چلا رہا تھا. کسی کو اچھا لگ سکتا تھا, کسی کو برا لگ سکتا تھا. ہو سکتا ہے کہ اگلی بار لوکی انہوں نے اس کارکردگی نو نہ مانتے, وہ کہتے جناب بجلی تے بنا لی مہنگی ہو گئی, ہو سکتا ہے وہ یہ بات کہتے اور لوگ ان کو ووٹ نہ کرتے. لیکن جناب انہوں سائڈ تے کرتا گیا کیونکہ لاڈلے کو لانا تھا, اور لاڈلے کے لیے بہت ضروری تھا کہ میاں نواز شریف جیل میں پڑا ہو, تو پھر اس طرح کر کے بہانے پائے گئے سن. بہرحال وہ رائے نواز صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں. تو کہتے پھر میں نے جو ہے وہ پیغام میاں نواز شریف تک پہنچایا, اور ان کے بڑے ہی ایک قریبی آدمی کے ذریعے پہنچایا, اور ان سے کہا کہ سر یہ ایک سپریم کورٹ دا اس جج لو گل آ رہی ہے جڑا فیصلہ پہ لکھدا ہے, تے مہربانی کرو فیصلہ آن چاہیے 3 دن آنے تے اس تو پہلے کچھ کر لو. تو آگے سے جو جواب آیا, اب رائے نواز صاحب کہتے ہیں کہ جی گھنٹے دے وچ بھی سانوں اتوں جواب آ گیا, اور جواب یہ تھا کہ اس بندے نے پنجابی میں کہا کہ اسے کہو کہ جو انہیں کرنا نہ کر گزرے ساڈی جُتی دے, ٹھیک ہے دیکھا جائے گا. تو یہ جواب تھا میاں نواز شریف کی جانب سے جو دیا گیا کہ جو مرضی کر گزرو, ریزائن نہیں ہوگا, مقابلہ ہوگا. تو میاں نواز شریف نے مقابلہ کیا اور بھرپور طریقے سے کیا. سر جیل سے گیا, جو بیٹی ہے وہ جیل میں گئی, بیمار بیوی کو چھوڑ کے وہ پاکستان آیا, اس کے سارے خاندان پر مقدمات درج ہوئے, پارٹی دا کوئی نام لیوا پیچھے نہ رہ گیا. ہر بندہ جہاں نون لکھدا جہدے نام دے نال نون بھی لگتا سی نا سر, انہوں پھڑ کے اندر تنتا عمران خان اینڈ کمپنی نے اور جنرل فیض نے. آج وہ خود جیلوں کے اندر پڑے ہیں. تو وقت ہے نا سر, وہ چلتا ہے, اوپر نیچے جو نا وقت دا چکا ہوتا رہتا ہے, اور پھر بندہ جنہیں بھیڑا کیتا ہوتا کسی نال جسے آپ وہ ویلے دے گیڑے چاہتا ہے تو جنیاں مرضی چیکا مار دو سنتا بھی کوئی نہیں ہے. اتنے برے حالات ہو جاتے ہیں. بہرحال اب میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ شخص جو لوگوں کو پیغام دے رہا تھا, جو یہ کہہ رہا تھا کہ جناب انج ہو جائے گا تو انج ہو جائے گا, یہ کرنا چاہیے تو وہ کرنا چاہیے, وہ شخص جو ہے نا سر اب دنیا میں نہیں رہا. اس کا نام جسٹس شیخ عصمت سعید ہے. اچھا اب یہاں پر میں آپ سے گزارش کروں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار جڑا مر گیا انہوں دے بارے بھڑی گلاں نہیں کرنی چاہیے. بالکل آپ کا ذاتی اگر کوئی معاملہ تھا تو آپ ضرور معاف کر دیں, لیکن سر یہ جو شیخ عصمت سعید ہو گئے, آصف سعید کھوسہ ہو گئے, ثاقب نثار ہو گئے, وہ مطلب اور اعجاز الاحسن صاحب ہو گئے, اور بہت سارے وہ ایک وہ بھی تھے جنہوں نے ایک ٹاور ڈگیا سی اتنے کراچی دے وچ, وہ جج صاحب جو تھے چیف جسٹس رہے وہ بھی. تو یہ جو حضرات ہیں نا, انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں, جو ان کے اقدامات تھے, جو ان کے فیصلے تھے, اس سے پوری کی پوری پاکستان کی سوسائٹی جو ہے نا اس پر اثر آیا. لوگوں کی اکانومی برباد ہو کے رہ گئی, ملک چنگا بھلا چڑھدا ٹرین چک کے کھوئی چھوڑتی پھڑ کے. تو لہٰذا تاریخ جڑی نا بڑی ظالم ہوندی, وہ نہیں کسی نے معاف کرتی. تو میں ان کو جس نظر سے دیکھ رہا ہوں اور جو ان کے فیصلے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. باقی یعنی ظاہر ہے کہ فیصلہ عوام کا, جی جو عوام جس طرح جس کو یاد رکھنا چاہے کرے. اچھا اب یہ صاحب جو ہے نا یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی باز نہیں سنائے, ٹھیک ہے. یہ صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ڈیتھ جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی کے لیے بہت بڑا شدید دھچکا ہے. وہ پتہ کیسے ہے, وہ ایسے ہے کہ یہ صاحب جو ہیں جس وقت ریٹائر ہو گئے تو ایک تو یہ شوکت خانم ہاسپٹل کے بورڈ کے اوپر تھے, آپ جیسا کہ سارے جانتے ہوں گے, اگر نہیں جانتے تو جان لیجیے, یہ بھائی انہوں نے بورڈ تے سن ریٹائرمنٹ تو بعد. دوسرا یہ شیخ عصمت سعید صاحب جو ہے نا, یہ وہ شخصیت ہیں جو
عمران خان کے قانونی معاملات کو یہ ہینڈل کرتے تھے آف دی ریکارڈ بیٹھ کے نا اپنے گھر فلانے نے فون ملا فلانے نے فون ملا فلانے نے کہہ دے. آپ یاد کیجئے اس طرح کے آپ کو ریمارکس جو ہیں وہ معزز عدالتوں میں ہوتے دکھائی دیتے ہوں گے, نظر آئے ہوں گے, سنے ہوں گے, دیکھے ہوں گے, ٹکر چلتے دیکھے ہوں گے, پھٹے وائدے دیکھے ہوں گے کہ اگر کوئی آپ کے وہم و گمان میں بھی کیس ہے تو وہ بھی عمران خان کی ضمانت یاد کیجئے. ٹھیک ہے, پھر ایک ایک ضمانتیں جو ہیں وہ جناب اس طرح لیتی ہیں تھوک دے پا عمران خان دی ہیں. پھر 2-3 دن مسلسل عدالت بیٹھ کے انتظار کر رہی ہے کہ خان صاحب پہنچ جان کے دے تو اسی انہیں ضمانت لئیے. پھر ہوا یہ کہ عمران خان ہائی کورٹ دے بوئے تے آ گیا, وکیل نے کہا جج صاحب باہر نہیں آ جاندے سر تہاڈی مہربانی اندر رش بڑا جے. یہ سارا کچھ پیچھے بیٹھ کے جڑا بندہ ڈائریکشنز دے رہا سی, جو ان چیزوں کو ہینڈل کر رہا تھا, وہ سر شیخ عظمت سید تھا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑا دھچکا ہے. اب تو خیر وہ کافی عرصے سے بیمار تھے, گردے ان کے فیل ہو گئے تھے, جگر کا ان کو عارضہ تھا, تو چیزیں کافی ڈسٹرب تھی. لیکن پھر بھی جو پائندے ذہن چاہتا سی نا وہ پیغام پہنچ جاتا سی تے اگے عمران خان دی پارٹیاں اس طرح موو کرنی شروع ہو جاندیاں سن. تو یہ بہت زیادہ ان کی گرپ تھی. میں آپ کو ایکچولی بتانا چاہ رہا ہوں تو عمران خان کے لیے ایک شدید دھچکا ہے ان کی جو وفات ہے. باقی یہ ہے کہ مر تو سب نہیں جانا سر. مجھے یقین کریں کہ وہ پھر جالب صاحب کا وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ تجھ سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. اور ایک اور شعر بھی مجھے یاد آ گیا کہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا, یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں, سر روے رب دا نا باقی دے ہر شے فین نہیں احمد بالکل ایمانداری نہ گل دس رہے ہیں. اچھا, اب میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان صاحب کی جو بیگم صاحب ہے نا بشرا بی بی, ان کے بارے میں سب کو اس بات کا یقین ہے کہ اے بی بی جڑی نا اے پرلے پاسے آئی ہے خلائی مخلوق لوں. ٹھیک ہے, یہ ان کے ساتھ متھی گئی ہے, یہ ان کی ایجنٹ ہے, یہ ان کے کہنے کے اوپر سارا کچھ کرتی ہے, اور اس کی جتنے بھی حرکات و سکنات ہیں اس کی وجہ سے عمران خان جو جیل میں پہنچا. اچھا, اس بات پر میں بھی کسی حد تک بلیو کرتا ہوں, بلکہ زیادہ میں ہی بلیو کرنا ہے اس گل پہ کہ عمران خان جو ہیں وہ آج اگر جیل کے اندر ڈیلا جیل میں موجود ہیں, ان کو 14 سال قید ہوئی ہے, تو اس کے پیچھے بشرا بی بی, وہ کس طرح بشرا بی بی ہیں, وہ اس طرح بشرا بی بی ہیں کہ بشرا بی بی کی خواہش پر یہ القادر یونیورسٹی بن ڈی سی پائن. اے زمین جڑی ہے بشرا بی بی دے نامے لگی. بشرا بی بی دی سہیلی فرا گوگی 240 کے نال راضی اس کے نام. بشرا بی بی کی سہیلی فرا گوگی 3 کیرٹ دی نہیں 5 کیرٹ دی سونے دی انگوٹھی. ٹھیک ہے, تو جو کچھ بھی کرپشن کے معاملہ تھا نا بشرا بی بی کا نیٹ ورک تھا. اور عمران خان چونکہ بشرا بی بی کا عاشق نامراد کہہ لئیے, بامراد کہہ لئیے, بامراد ہی ہے, بامراد ہے, تو لہٰذا پائن وہ مرید بھی ہے, تو لہٰذا وہ پائن بالکل جڑا نا وہ کہنے ٹردا رہا, اور آج وہ اس حال میں پہنچ گیا, جیل کے اندر بیٹھا ہے. وہ شخص جو پاکستان کی ریاست کا ایک ایسا لاڈلا گزرا ہے جس کو جنرل ضیاء سے لے کر جنرل باجوہ تک اس طرح مطلب باقاعدہ طور سے نا پھلاں رکھیا ہر آرمی چیف نے. وہ ہر چیف جسٹس کا پسندیدہ رہا, وہ پاکستان کی نہیں دنیا کی ایلیٹ کلاس کا پسندیدہ رہا بھی, اور آج بھی ہے, مگر پائن جیل اندر ہے. ٹھیک ہے, تو میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ بشرا بی بی جو ہے نا ان کے بارے میں لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ جو ہے نا پرلے پاسوں آئی ہے, تو عمران خان کو اتنے پہنچاتا پڑ کے. لیکن اب ان کی جو سیکٹری ہیں ان کا نام مشال یوسف زئی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب بشرا بی بی کہہ دی کہ ہوں میں باہر نہیں آنا, ہوں میں جدوں آنا عمران خان دے نال ہی آنا. یعنی ایک ایسی بات ہے جو ناقابل یقین ہے. میں آپ سے گزارش کروں ویسے کہ بشرا بی بی کے پہلے بھی خواہش پر وہ باہر نہیں آئی تھیں, مطلب بشرا بی بی نے خواہش کی تھی باہر آ جاوا, تو باہر آ گئی نہیں, ضمانت بھی باہر آ گئی. لوگوں نے کہا یہ تو عمران خان کے خلاف ہے, یہ ایجنسیوں سے ملی بھی اس لیے اس کی ضمانت ہو گئی, یہ باہر آ گئی. لیکن میں آپ کو گزارش کروں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ اب عمران خان کے جب تک اندر رہیں گی, عمران خان کے ساتھ رہیں گی, تب تک پاکستان تحریک انصاف میں سے عمران خان کے چاہنے والے جتنے بھی ہیں سر وہ ایک ایک کر کے باہر انہوں کو ڈاندی رہے گی. جو کرپشن کے خلاف بولے گا
بشرا بی بی کرپشن کے خلاف، اس کے نیٹ ورک کی کرپشن کے خلاف، وہ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں رہے گا۔ آپ کے سامنے ہے شیر افضل مروت کی مثال، ٹھیک ہے، اور آپ کے سامنے ہے سلمان احمد کی مثال جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے، تو لہٰذا اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اس لائن کے اندر جنہوں نے پوائنٹ کڑیا جا سکتا ہے۔ تو بشرا بی بی واقعتاً ایسے ہی چاہتی ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہی جیل میں رہے اور ان کے ساتھ ہی باہر آئے، یعنی آپ کیا کہتے ہیں، بالکل جنم جنم کے ساتھ علی کہانی۔ آپ کے خیال میں کیا یہ بات جو ہے اس پر آپ یقین کرتے یا نہیں کرتے؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔